العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. میلاد کی خوشی منانا، حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا جشن منانا، یہ ایک مومن کے لیے بڑی ہی خوش نصیبوں والی بات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا. حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اس امت کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو ہم بندوں پر ہزاروں احسانات فرمائے. خدا کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزی عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ کان عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں بات کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمارے جسم کو صحت مند بنایا. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی. اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں احسانات ہم پر ہے کہ جس کو ہم گن نہیں سکتے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات کر کے کبھی ہم سے نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. کسی بھی احسان کو کر کے اللہ نے اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں فرمایا. اللہ نے ہمیں مومن بنایا لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بندے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اس دنیا میں انسان بنا کر پیدا فرمایا. میں نے تجھے کان عطا کیا، یہ احسان ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا. میں نے زبان عطا کی، یہ احسان ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا. ہزاروں احسانات کر کے اللہ نے کبھی اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا. لیکن جب اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا ذکر آیا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے بندو، میں نے تم پر ہزاروں احسان کیے ہیں لیکن میرے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان نبی کو تمہارے درمیان پیدا کرنا ہے. نبی کو تمہارے درمیان دنیا میں بھیجنا، نبی کا تمہارے پاس اس دنیا میں آنا. رب نے فرمایا یہ میرے سارے احسانوں میں سب سے بڑا یہ احسان ہے. تو جب اللہ کا اتنا بڑا احسان، خدا کا اتنا بڑا کرم جب ہمیں مل رہا ہے تو اس احسان کو لے کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندوں جب میرا احسان تمہیں مل جائے، جب تمہیں میرا کوئی احسان ملے، میری کوئی نعمت ملے، تو میری نعمت کو لے کر خاموش نہ بیٹھنا، بلکہ میری نعمت کا چرچا کرنا، میری نعمت کا ذکر کرنا، میری نعمت کا اظہار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ملنے کے بعد خاموش رہنے کا ہمیں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ہم نے فرمایا کہ نعمت جب مل جائے تو لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرو، لوگوں کے سامنے اس نعمت کو بیان کرو۔ جب حضور علیہ السلام اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو حضور کا چرچا کرنا، حضور کے آنے کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا، حضور کی فضیلتوں کو بیان کرنا، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی کا خود چرچا کرو، میری نعمت کا خود ذکر کرو، آپس میں اس نعمت کا جشن مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ۔ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آنے کا ذکر کئی دوسرے بھی آیتوں میں فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 9ویں پارے میں 12ویں رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جب ساری انسانیت دنیا میں ابھی آئی نہیں تھی، ابھی کوئی انسان دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا۔ جتنی روحیں دنیا میں آنے والی تھی، جتنے بندے دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، ان سب کی روحیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں سب کو جمع کیا۔ اس میں کافر کی بھی روح تھی، اس میں مومن کی بھی روح تھی، یہودی کی بھی روح تھی، عیسائی کی بھی روح تھی، جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے سب کی روحیں جمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اے روحوں بتاؤ، میں تمہیں جب دنیا میں بھیجوں گا، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے، دنیا میں جانے کے بعد میرے تم پر اتنے احسانات ہیں، کیا تم میرے احسانات کو یاد کر کے مجھے اپنا رب مانتے ہو یا میرے رب ہونے کا انکار کرتے ہو؟ ساری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا شہیدنا، فرمایا کہ مولا ہم دنیا میں جانے کے بعد تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو نے تو ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں دنیا میں بھیجنے والا ہے، وہی تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے کبھی نہیں بھولیں گے، دنیا میں جا کر بھی ہم تیری عبادت کریں گے۔ ہر ایک کی روح نے وہاں پر جواب دیا قالوا بلا شہیدنا، ہر ایک کی روح نے کہا، کافر کی روح نے بھی کہا، مومن کی روح نے بھی کہا، یہودی کی روح نے بھی کہا، عیسائی کی روح نے کہا، ہر ایک روح نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں وعدہ کیا کہ اے مالک و مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تجھے نہیں بھولیں گے، ہم دنیا میں جا کر بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ جب اللہ نے اپنے عبادت کا اور اپنے رب ہونے کا رب نے وعدہ لے لیا، اب اس کے بعد خالق کائنات نے کہا کہ اے بندو اب یہ ختم ہو چکا، اب تمہاری مجلس ہو گئی، تمہارا جلسہ ختم ہو گیا، اب تم چلے جاؤ۔ اب پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد اب نبی کا ذکر کرنا چاہا، تو جب حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا، حضور کی پیدائش کا جب اللہ نے ذکر کرنا چاہا تو قرآن پاک میں خدا نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ، رب نے فرمایا اے نبیوں کی روحیں تم جمع ہو جاؤ، اے رسولوں کی روحوں تم جمع ہو جاؤ۔ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، رسولوں کی روحوں کو جمع کیا، عام بندوں کو اللہ نے اس جلسے میں شامل نہیں فرمایا، اس مجلس میں شامل نہیں فرمایا۔ سارے نبیوں کی روحیں، رسولوں کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا اے مالک و مولا بتائیے آج آپ نے ہمیں اس جلسے میں بلایا ہے، اس جلسے میں آپ نے ہمیں جمع کیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیوں اور روحوں، اے رسولوں کی روحوں، آج تمہیں یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج اپنے نبی کے میلاد کا ذکر تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضور کے میلاد کا ذکر کرنے کے لیے عام بندوں کو اس مجلس میں نہیں بلایا،
بلکہ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو بلایا، رسولوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب نے فرمایا اے رسولوں، اے نبیوں، مجھ سے وعدہ کرو جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے اور تمہارے سر پر میں نبوت اور رسالت کا تاج رکھوں گا، تمہیں کتاب عطا کروں گا، جب تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھتے رہے گی، ایسے وقت میں اگر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تمہارے زمانے میں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت میں تم، جبکہ ساری امت تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہے، تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے۔ تم وعدہ کرو کہ جب میرے نبی تمہارے زمانے میں آ جائے تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، میرے نبی کی مدد کرو گے ان کی دین کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے، سارے نبی وعدہ کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ مولا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہارے نبی مولا ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور ہم ان کے دین میں مدد بھی کریں گے، ہم ان کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور انہی کو ہم اپنا نبی مانیں گے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے وعدہ دیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم میرے نبی کو اپنا نبی ماننا اور میرے نبی کا تم کلمہ پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے لیا۔ جب وعدہ لے لیا اب اس کے بعد تمام نبیوں نے وعدہ کر لیا، خدا نے فرمایا تمہارے وعدے پر میں گواہ دے جاتا ہوں۔ رب نے اپنے گواہ ہونے کا ذکر بھی فرمایا، تم جتنے وعدے کر لو اس پر گواہ میں رہوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ گواہ بن گئے اس وعدے پر۔ اب یہ وعدہ کیا تھا؟ ابھی دنیا بنی نہیں ہے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی روحوں کی دنیا ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں تھا، اس دنیا کا نام روح کی دنیا ہے۔ یہ ابھی روح کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے اور رسولوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جب نبی آ جائے، ان کی پیدائش ہو جائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر ہم جب میلاد میں کرتے ہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ میلاد کا ذکر کرنا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ کہاں قرآن میں ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود حضور کے پیدائش کا ذکر فرمایا، اللہ نے خود حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور یہ دنیا بننے کے وقت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ دنیا کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں، کائنات کچھ بنی نہیں، صرف رب کی ذات تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے اپنے نبی کا میلاد اللہ نے منا کر اپنے بندوں کو یہ بتلایا کہ اے بندوں، جب میں خدا ہو کر اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں، لہذا اب میں قرآن پاک میں میلاد کا ذکر کر کے میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میلاد منایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تیسرے پارے میں اس آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طرح جب سارے نبیوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اب اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ اب وعدہ تو کیا تھا کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ اب آقا علیہ السلام تو سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لانے والے، حضور علیہ السلام کسی نبی کے زمانے میں آنے والے نہیں تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو کسی نبی کے زمانے میں بھیجنا خدا نے نہیں چاہا اور حضور کو سب سے آخر میں بھی اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو ان نبیوں سے وعدہ کیوں لیا؟ ان نبیوں سے وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے کہ جبکہ حضور ان کے کسی زمانے میں آنے والے نہیں ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور آنے والے ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں، نہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں، نہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں، نہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں، نہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے وعدہ دیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا۔ یہ وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ وعدہ اس لیے لیا جا رہا ہے خالق کائنات سارے انبیاء اور رسولوں کو
یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبیوں، اے رسولوں، جو سب سے آخر میں نبی آنے والے ہیں، اس نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس نبی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس نبی کا ذکر جب میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں اور تمہارے لیے ضروری ہے تم اپنے زمانوں میں ان کا ذکر کرنا، اپنی امتوں میں ان کا ذکر کرنا، اپنے دور میں ان کا ذکر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت اور شان کو سارے نبیوں میں بیان کرنے کے لیے سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے روحوں کی دنیا میں اس کا ذکر فرمایا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ دے لیا تھا۔ حضور کی عظمت کو وہیں پر اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، حضور کے شان و مقام و مرتبے کو اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو، رسولوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا تھا۔ اب سارے انبیاء اور سارے رسول، ہر ایک جو دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا، حضور کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ ہر نبی نے اپنے دور میں حضور کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی، جب کعبہ مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بتاؤ، تم نے میرا گھر بنایا، اتنی محنت کی، اس محنت کی مزدوری کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میں نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، اب اس محنت کی مزدوری مجھے یہ چاہیے کہ میری اولاد میں آخری نبی کو یہاں عرب کی سرزمین پر پیدا کرنا، میری اولاد میں حضور علیہ السلام کو اس سرزمین پر، عرب کی سرزمین پر پیدا کرنا، یہ میری آخری آرزو ہے اور یہ میری محنت کی مزدوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنی محنت کی مزدوری کے طور پر کیا مانگ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کو مانگ رہے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ کب فرما رہے ہیں؟ اپنے زمانے میں، کعبے کی تعمیر کے وقت میں، حضور علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، درمیان میں کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ، 4000 سال کا فاصلہ، اتنے فاصلے میں، لیکن اس زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب دوسرے انبیاء بھی تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام جتنے ساتھی تھے، ساتھیوں سے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے کہ جن کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا اور زمین پر ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں حضور کی پیدائش کا، حضور کی میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا۔ اور جب معراج کی رات آئی، جب جبرائیل امین مسجد اقصیٰ میں تھے، سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہے، اور سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنا، تو اب یہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ جبرائیل امین اذان دے دیتے، اب نماز پڑھانی ہے۔ ہر نبی کی یہ آرزو ہے کہ آج وہ امامت کرے، کیونکہ آج ان کے پیچھے سارے انبیاء نماز پڑھنے والے ہیں، سارے رسول نماز پڑھنے والے ہیں۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، مسجد اقصیٰ کا مصلی خالی ہے، کوئی جا نہیں سک رہے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی مصلی پر جا نہیں سکتے۔ جبرائیل امین نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سب سے آخر میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ حضور کی عاجزی ہے، حضور کی انکساری ہے۔ جبرائیل امین تمام صفوں کو چیرتے ہوئے آپ آگے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین میں گھوما ہوں، ہر نبی کے پاس میں اللہ کا کلام لے کر گیا ہوں، اللہ کی وحی لے کر گیا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو رتبہ اور درجہ ہے، کائنات میں کسی نبی اور رسول کا وہ درجہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، میں نے ایسا مقام و مرتبہ
روئے زمین پر کائنات میں کسی کا نہیں دیکھا، لہٰذا آج امامت کا حق آپ کا ہی ہے، آج آگے بڑھ کر نماز پڑھانے کا حق آپ کا ہی ہے۔ جبرائیل امین حضور کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے لا کر مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، انبیاء سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، اور جب جیسی سلام مکمل ہو گیا جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر زمین پر اترے ہیں۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی آرزو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ انبیاء اپنے دل میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آپ کو اپنا امام مان چکے ہیں۔ سارے انبیاء میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج کی رات جو وعدہ پہلے کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں وہ وعدہ مکمل ہو گیا۔ اذان میں جب جبرائیل امین نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تمام انبیاء نے بھی مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر اذان کلمہ سن کر سارے انبیاء نے کلمہ پڑھا، سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اے نبی سارے انبیاء آپ کا کلمہ پڑھیں گے اور سارے انبیاء آپ کو اپنا امام مانیں گے، یہ وعدہ اللہ نے معراج کی رات پورا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ انبیاء اور رسول سارے کے سارے آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے سارے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہم گناہ گاروں کو پیدا فرمایا۔ یہ کتنی خوش نصیبوں والی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ گار، ہم اتنے بڑے خطا کار اور اتنے بڑے بدکار ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے۔ اور جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور اسی نبی کی پیدائش پر ہم جشن نہ منائیں، اسی نبی کی پیدائش پر ہم خوشی نہ منائیں کہ جس نبی نے روئے زمین پر سارے کفر و شرک کو مٹا دیا۔ کعبہ اللہ جو اللہ کا گھر تھا، حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کعبہ اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ 360 بتوں کی عبادت اللہ کے گھر میں ہوتی تھی، اور کعبہ اللہ کا طواف یہ عرب کے کفار و مشرکین اتنا بے ادبی سے کیا کرتے تھے کہ کعبہ اللہ کے طواف کے دوران کوئی کافر یہ سیٹی مارا کرتا تھا، کوئی تالیاں مارا کرتا تھا۔ ایسی جہالت تھی کہ حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کفار مکہ جسم کے سارے لباس نکال کر بغیر لباس کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایسی جہالت تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اے انسانوں تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ ساری انسانیت جہنم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، ساری انسانیت دوزخی بن گئی تھی، جہنم کی آگ کے قریب آ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تمہارے درمیان آ گیا اور تمہیں جہنم سے ہٹا کر تمہیں جنت میں لے کر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کی اگر دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی، ساری کی ساری انسانیت گمراہی کی طرف اور کفر و شرک کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، نہ خدا کی وحدانیت پتا تھی، نہ خدا کی عبادت پتا تھی، کچھ پتا نہیں تھا۔ اور اللہ کا گھر کعبہ اللہ، اس گھر کو بھی بتوں سے بھر لیا تھا، اور ایک دو بت نہیں 360 بت اللہ کے گھر میں لا کر رکھ دیے تھے۔ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا تھا، اللہ نے کعبہ اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کیسے پاک کیا؟ اپنے نبی کے وسیلے سے پاک کیا۔ نبی کے میلاد کے ذریعے سے کعبہ اللہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ حضور کی پیدائش کی برکت سے کعبہ اللہ کو اللہ نے سارے بتوں سے پاک و صاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی یہ پیدائش اور حضور کی دنیا میں تشریف آوری یہ ہر امتی کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا جشن ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جشن ہے ایک امتی کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت بریدہ یہ مکہ مکرمہ میں کافر اور مشرک تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے۔ حضور علیہ السلام نے جب مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا تو آقا علیہ السلام کے مدینہ جانے کا یہ ارادہ سن کر کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی حضور علیہ السلام کو قیدی بنا کر لائے گا یا انہیں شہید کر دے گا، ہم انہیں 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اس اعلان کے بعد کئی سارے کفار مشرکین حضور کی تلاش میں نکل گئے کہ جہاں کہیں حضور علیہ السلام مل جائے پکڑ کر کفار مکہ کے حوالے کر دیں گے تو 100 اونٹ ہمیں انعام کے طور پر ملے۔
تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بھی کافر تھے، تو اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کو لے کر حضور کی تلاش میں نکل گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، اور ان کے ساتھ 70 ساتھی، اور ہر ساتھی کے پاس ہتھیار ہے، ہر ساتھی کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بریدہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کفار مکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی آپ کو پکڑ کر ان کے حوالے کرے گا 100 اونٹ انہیں انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا اے بریدہ میں تمہاری پیشانی میں جنت دیکھ رہا ہوں اور تم جہنمیوں کے کام کر رہے ہو، میں تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور تم دوزخیوں کے کام کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہو۔ بس اتنا سننا ہی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی زبان سے الفاظ جو نکلے میرے دل پر ایسے اثر کر گئے ہیں، اب میں کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ رہ کر صحابی بننا چاہتا ہوں، اب میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کے جو 70 ساتھی تھے وہ 70 ساتھیوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کر سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ کیسے؟ یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے 2 الفاظ نکلنا تھا۔ حضور کے 2 الفاظ دلوں پر ایسے اثر کر گئے کہ سارا کفر چلا گیا، سارا شرک چلا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے، عاشق بن گئے۔ اور پھر کہا کہ چلو اب ہم یہاں سے سیدھے مدینہ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام تھا، قبیلہ بنی عمرو بن عوف، یہ قبیلے کے لوگوں کے گھروں میں حضور نے قیام فرمایا۔ یہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے یہ قبیلے کے لوگوں کی وہاں پر مکانات تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے مکانات میں 4 دن حضور رہے، اور وہیں پر مسجد قباء کی بنیاد حضور نے ڈالی۔ وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں سے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور مدینہ میں جب داخل ہوئے تو وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑی اہمیت والا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کا جو ہجرت کا سفر فرمایا وہ بھی پیر کے دن فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا جو اعلان کیا وہ بھی پیر کے دن فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا سے آپ پردہ فرما گئے وہ بھی پیر کے دن پردہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری زندگی میں پیر کا دن یہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا کئی مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مہینوں سے وہ لوگ پہاڑیوں پر چڑھ جاتے۔ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جو بھی سفر کر کے قافلے کے ساتھ آتے تو صبح سویرے آتے۔ تو مدینہ منورہ کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ تمام صحابہ اکرام صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتے، اور فجر سے پہلے اٹھ کر پہاڑیوں پر چڑھ جاتے اور دیکھتے کیا کوئی قافلہ آ رہا ہے، کیا کوئی مسافر آ رہے ہیں۔ کوئی نظر نہیں آتا، واپس کو پھر اپنے گھروں کی طرف نکل جاتے۔ کئی دنوں سے مدینہ کے لوگوں کی یہی عادت، حضور کے آنے کی خواہش دل میں لے کر آتے تھے اور دیکھ کے کچھ نظر نہیں آتا تو واپس نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آ کر دیکھا، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا، صبح سویرے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں اور سورج نکل گیا، سمجھ گئے کہ اب کوئی قافلہ نہیں آئے گا۔ یہ واپس لوٹ کر جب جا رہے تھے ایک یہودی نے پکارا۔ یہودی کہنے لگا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ تم جن کے لیے ہر دن آ رہے تھے آج وہ مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں، واپس تم پہاڑیوں پر چڑھو اور دیکھو کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی مدینہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پہاڑیوں پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بریدہ جب مدینہ میں جا رہے تھے تو فرمایا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں آ رہے ہیں اور میری آرزو یہ ہے کہ آپ تنہا مدینہ نہ جائے، آپ کے آنے کی شان نظر آئے، آپ کے استقبال بڑی عالی شان طریقے سے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے استقبال تم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میرا امامہ ہے، میں اپنے امامے کو سر سے نکال کر اپنے نیزے کو باندھ کر اس کو ایک جھنڈا بنا لوں گا اور اس جھنڈے کو اپنے سامنے گھوڑے پر پکڑ کر میں آگے بڑھتا جاؤں گا تاکہ مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں جو استقبال کیا گیا وہ جھنڈوں سے کیا گیا، اور حضور کے صحابی نے خود اپنا امامہ نکال کر انہوں نے اپنے نیزے کو جھنڈے کے طور پر باندھا اور وہ جھنڈے لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہو، اس طرح اپنے امامے کو نکال کر جھنڈا کیوں بنا رہے ہو، مت بناؤ۔ حضور نے منع نہیں کیا کیونکہ یہ حضور کے آنے کا جشن ہو رہا تھا، حضور کے مدینہ تشریف لانے کا جشن ہو رہا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 9-10 سال کی تھی، بچپن تھا آپ کا۔ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنے بچپن میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، مدینے کی در و دیوار حضور کے آنے سے ایسی روشن ہو گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ مدینہ کی دیواروں میں سورج گھوم رہا ہے، جیسے سورج مدینہ کی دیواروں میں آ چکا ہے۔ اتنا نور، اتنی روشنی مدینہ کی دیواروں سے نکل رہی تھی۔ حضور کے تشریف لاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، پہلا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں اپنی سواری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام آئے، ہر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری آرزو یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے مدینہ میں بہت ہی مالدار صحابہ، عالی شان محلات اور مکانات، تمام مالدار صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کے لیے ہم نے ہر قسم کی سہولتیں تیار کر رکھی، ہر قسم کی سہولتیں ہیں، اور جتنی چیزیں آپ کے لیے سامان ضروری ہو وہ سب کچھ ہم نے اپنے محلات میں آپ کے آنے کی خوشی میں تیار کر رکھا ہے۔ ہر صحابی نے حضور کو اپنے گھر بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کسی کے گھر پر آ نہیں سکتا، میں جس سواری پر سوار ہوں اللہ نے میری سواری کو حکم دیا ہے کہ خدا جس گھر میں مجھے مہمان بنانا چاہتا ہے میری سواری اس گھر کے آگے بیٹھ جائے، جس گھر کے میری سواری بیٹھ جائے تو اسی گھر میں میرا خیال ہوگا، اسی گھر میں میرا رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صحابہ اکرام انتظار میں تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مالدار اور عالیشان محلات صحابہ کے آگے سے گزر گئی، مالدار صحابہ کے مکانات سے بھی گزر گئی، عالیشان محلات صحابہ اکرام کے آگے سے بھی گزر گئی، اور صحابہ اکرام پریشان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے عالیشان اور اتنے سہولت والے مکانات کو چھوڑ کر کس مکان میں حضور رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آگے بڑھتے بڑھتے ایک مدینہ کے سب سے غریب صحابی کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سب سے غریب صحابی کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ کے تمام صحابہ میں یہ بہت ہی غریب صحابی تھے کہ جن کا نہ مکان صحیح تھا، نہ جن کے گھر میں کھانے پینے کی سہولت تھی، نہ جن کے پاس کوئی عالیشان بستر تھا، نہ تکیہ تھا، نہ استعمال کے ساز و سامان تھے، نہ عالیشان لباس تھا، نہ مخملی کوئی کپڑا تھا، کچھ نہیں تھا، غریب صحابی تھے۔ اس صحابی کے مکان کے آگے حضور کی سواری جا کر رک جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس صحابی کے مکان کے آگے رک گئی، حضور نے فرمایا اب یہی ہماری خیام گاہ ہے، اب یہیں پر ہم رکیں گے اور یہیں پر ہم مہمان بنیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ تو مدینہ کے تمام صحابہ میں سب سے غریب صحابی ہے، یہ آپ کی مہمان نوازی کیسے کر سکیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، خدا نے میری سواری کو حکم دیا کہ جہاں جا کر بیٹھے گی میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا، میں اسی مقام پر میں رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتر جاتے ہیں اور اتر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے مکان میں رہنے لگتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب مدینہ میں داخل ہوئی، جو مدینہ کے بچے تھے وہ مدینہ کے بچے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے،
حضور کی سواری آگے ہے اور حضور کے نعرے اور حضور کے نام کے نعرے، یا رسول اللہ کے نعرے، یا نبی اللہ کے نعرے یہ لگا کے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو بات آتی ہے، یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نعرے لگانا، اس کا ذکر کہاں پر ہے، اس کا ثبوت کہاں پر ہے، یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ حدیث پاک اٹھائے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطَّرِيقِ وَيُنَادُونَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 پر حدیث پاک ہے، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، حضور کے آنے کی خوشی میں جتنے خواتین تھے وہ چھتوں کے اوپر چڑھ گئی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، اور جو بچے تھے وہ بچے آقا علیہ السلام کی سواری کے ساتھ سارے راستے بھر میں وہ یہ پکارتے جاتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سواری ساتھ میں ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جلوس کا یہ ذکر کہاں پر ہے، یہ مسلم شریف کی یہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 پر یہ حدیث پاک کے جس میں حضور علیہ السلام آ گئے اور حضور کے ساتھ پورا جلوس ہے، صحابہ اکرام ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں۔ حضور نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ جلوس کی شکل میں کیوں آ رہے ہو، تم جدا ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، میں تنہا مدینہ میں آیا ہوں، میں تنہا جا کر جس مقام پر اللہ نے حکم دیا اس گھر میں چلا جاؤں گا، تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ حضور نے نہیں کہا۔ حضور سارے صحابہ کو لے کر مدینہ میں ایک جلوس کی شکل میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ کون سا دن تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے۔ یہ سب کچھ حضور کے آنے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے سارے مدینہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا، سارے مدینہ کو۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر نہیں فرمایا یہ کیوں اپنے گھروں کو تم سجا رہے ہو، اپنے گھروں کو کیوں روشن کر رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے، یہ حضور نے نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ جو مدینہ کی بچیاں تھیں وہ دف لے کر اپنے ہاتھ میں حضور کے آنے کی خوشی میں شعر پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں۔ مدینہ کی بچیاں پڑھ رہی تھی، دف بجا کر حضور کے آنے پر نعتیں پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جلال میں آئے، کہا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہاں بلند آواز سے یہ نعتیں پڑھ رہی ہو، قصیدے پڑھ رہے ہو، وہ آپ جلال میں آ کر انہیں ڈرانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو، کیونکہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری پیدائش کا دن، یہ اس امت کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، حضور کی زبان کے الفاظ، حدیث کے الفاظ ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ مدینہ میں آنا، یہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا یہ جو دن ہے، حضور نے فرمایا یہ ہماری عید کا دن ہے۔ جب عید حضور نے خود فرمائی، جب حضور نے خود کہہ دیا کہ یہ عید کا دن ہے، اب اس پر اعتراض کس بات کا؟ اب یہ جو کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں ہیں، صرف 2 ہی عیدیں منانا ہے، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے سوا کوئی عید نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ صرف سال میں 2 عیدوں کا ذکر۔ ہاں 2 عیدیں اللہ نے یقیناً قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے، لیکن یہ جو 2 عیدیں اس امت کو ملی ہے وہ عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہے، کیونکہ مواہب لدنیہ میں امام زرقانی آپ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں آپ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک لکھ کر ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کی پیدائش کا مقصد نہ ہوتا، نہ میں زمین پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ دریا پیدا ہوتے، نہ قلم پیدا ہوتا، نہ روح پیدا ہوتی، نہ فرشتے پیدا ہوتے، نہ انسان پیدا ہوتے، نہ جنات پیدا ہوتے، نہ کوئی عید ہمیں نصیب ہوتی، نہ ہمیں قرآن نصیب ہوتا۔ رب نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی شان کو بتا سکوں، تاکہ آپ کی عظمت کو بتا سکوں، آپ کے مقام و مرتبے کو بتا سکوں۔ یہ مواہب لدنیہ میں امام زرقانی اس حدیث پاک کو نقل فرماتے، یہ حدیث قدسی خدا خود فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو
دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے پیدا ہی کائنات کو حضور کی پیدائش کے صدقے میں پیدا کیا. حضور کے آنے کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. اگر حضور نہ آتے، حضور کی پیدائش نہ ہوتی تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا، نہ عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ یہ کائنات بنتی، نہ یہ دنیا بنتی، نہ انسان بنتے، نہ فرشتے بنتے. کچھ نہیں ہوتا. ساری کائنات بالکل ادھوری ہو جاتی، ساری کائنات بالکل ایک رات رہتی، خالی رہتی. مگر اللہ نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کے صدقے میں ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا. اگر حضور نہ آتے تو قرآن کہاں سے ملتا؟ اگر حضور نہ آتے اللہ کی پہچان ہمیں کہاں سے ہوتی؟ اگر حضور نہ آتے ہمیں رمضان کہاں سے ملتا؟ اگر حضور نہ آتے ہمیں عید الفطر کہاں سے ملتی؟ اگر حضور نہ آتے عید الاضحیٰ کہاں سے ملتی؟ اگر حضور نہ آتے شب قدر کہاں سے ملتی؟ اگر حضور نہ آتے شب معراج کہاں سے ملتی؟ اگر حضور نہ آتے شب برات کہاں سے ملتی؟ ساری راتیں اور ساری عیدیں ملی ہے اسی نبی کی پیدائش کے صدقے میں. تو جس نبی کی میلاد کے صدقے میں خدا نے ساری کائنات عطا فرمائی، ساری عیدیں عطا فرمائی، اور اسی نبی کی میلاد کے جشن کو ہم عید کے طور پر نہ منائے تو پھر کس دن کو عید کے طور پر منائے؟ اگر حضور کی میلاد کا دن عید نہیں ہے تو کون سا دن عید ہے کہ جس میں ایک مومن اپنی خوشی کا اظہار کرے، جشن کا اظہار کرے؟ آقا علیہ السلام کی اس میلاد کے جشن اور میلاد کی خوشی سے بڑھ کر کوئی دوسری عید نہیں ہے. کیونکہ ہم عید الفطر کس لیے مناتے ہیں کہ 30 روزے ہم نے رکھ لیے، اور 30 روزوں کے شکریہ میں عید الفطر کے دن ہم 2 رکعت واجب نماز ادا کرتے ہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھ لیے ہیں. اب یہ 30 روزے ہمیں ملے تو کس کے صدقے میں ملے؟ 30 روزے کہاں سے ملے؟ 30 روزے ملے تو اسی نبی کے صدقے میں. اب جس نبی کے صدقے میں ہمیں 30 روزے ملے اور وہ 30 روزے رکھ کر ہم عید الفطر ادا کر کے ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اور جو روزہ ملا نبی کی پیدائش کے صدقے میں اسی نبی کے میلاد کو ہم عید کے طور پر نہ منائیں، یہ تو بات بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو عقل بھی اس بات کو مان نہیں سکتی. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آقا علیہ السلام کے ہم دن کو اس دن کو عید کے طور پر نہ منائیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن ایک مومن کیا، اگر کوئی کافر بھی حضور کے میلاد کا جشن منائے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا فرماتا. کافر بھی اگر منائے. اب اس کا ذکر آپ بخاری اٹھائے، کئی حدیث کی کتابیں ہیں کہ جس میں حدیث پاک آتی ہے، بخاری میں ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، یہ تمام کی تمام حدیث کی کتابیں پڑھ لے، مشکات المصابیح پڑھ لے. ان ساری کتابوں میں حدیث پاک ہے کہ جو ابو لہب ہے یہ کتنا بڑا کافر ہے. ابو لہب اتنا بڑا کافر کہ جو آقا علیہ السلام کو ہر لمحہ قدم قدم پر تکلیفیں پہنچاتا. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ جس کی انتہا ہے. اللہ نے اس کی برائی میں قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب برباد ہو جائے، کہ جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے، اس کی برائی کرتے ہوئے ایک سورہ قرآن پاک میں نازل فرمایا. یہ اتنا بدترین کافر ہے، اتنا برا کافر. لیکن بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، ابو لہب جب مر گیا، اس کی موت کے بعد خواب میں اس کو دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتا کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ کیا کروں، صبح سے لے کر شام تک بس آگ میں جل ہی رہا ہے. سر میں بھی آگ ہے، پیر میں بھی آگ ہے، سر سے لے کر پیر تک میری ساری قبر کو آگ سے بھر دیا گیا ہے، صرف آگ ہی آگ ہے. اس نے کہا لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو میری انگلی سے، شہادت کی انگلی سے ایک دودھ نکلتا ہے جس سے تھوڑا سا عذاب ہلکا ہو جاتا. اس دن عذاب نہیں ہوتا، اس دن بس تھوڑا سا سکون ملتا. اس سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن تمہارے عذاب میں کمی کیوں ہوتی ہے اور تمہاری انگلی سے دودھ کیوں جاری ہوتا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابو لہب حضور کا چچا تھا، تو اس جیسی حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے،
تو ایک باندی آئی، سویبہ جس کا نام ہے، ابو لہب کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا اے ابو لہب، تیرے بھائی کو ایک لڑکا ہوا ہے، بڑا ہی حسین چہرے والا ہے۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ میرے بھائی کو لڑکا ہوا ہے اور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے، اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے باندی سے کہا تو نے اتنی بڑی خوشخبری لا کر مجھے دی ہے، جا تو آزاد ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، کہا تو آج سے آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو حضور کی پیدائش پر شہادت کی انگلی سے جو آزاد کیا باندی کو، اس خوشی پر، میلاد کی خوشی پر اللہ مجھے ہر سال جب پیر کا دن آتا ہے میری انگلی سے دودھ نکلتا ہے اور میرا عذاب بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی ایک کافر انسان ہے۔ ایک کافر جب حضور کے میلاد کا جشن منا کر وہ مر جائے تو اللہ اس پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے اور اس کی انگلی سے دودھ کے چشمے جاری کر رہا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا حضور علیہ السلام کا امتی اور عاشق رسول حضور کی محبت کو دل میں رکھ کر اگر سچے دل سے آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منائے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بھی عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ جب اللہ میلاد کے جشن منانے والے کافر کو عذاب قبر سے مولا اسے محفوظ کر رہا ہے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت میں جینے مرنے والے ہیں، عشق رسول کو دل میں رکھ کر ہم میلاد کا جشن منانے والے ہیں۔ اگر سچے دل سے میلاد کا جشن منایا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عذاب سے انہیں حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ میلاد کا جشن یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جائے، یعنی حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں جس گھر میں درود پاک کی محفل ہو یا نعتوں کی محفل ہو یا حضور کی آنے کے جشن میں کوئی اپنے گھر کو سجائے یا سنوارے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس گھر میں 1 سال تک ہمیشہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتے رہتی ہیں۔ جس گھر میں میلاد منایا جاتا ہے 1 سال تک اس گھر میں نہ کوئی بیماری آتی ہے، نہ کوئی آفت آتی ہے، نہ کوئی بلا آتی ہے، نہ کوئی مشکلات آتے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑے ہوتے ہیں۔ 1 سال تک اس گھر میں سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے، اس میں برکت رہتی ہے، صحت مندی رہتی ہے، تندرستی رہتی ہے۔ یہ کیوں؟ میلاد منانے کی برکت سے، میلاد کی برکت سے 1 سال تک گھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ میلاد کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص میلاد میں اپنا مال خرچ کرے، میلاد پر خرچ کرنا، میلاد کے دن غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا، بھوکوں کو کھلانا، یتیموں کو کھلانا، یہ کوئی عام بات نہیں۔ حضور کی پیدائش کے جشن میں مال خرچ کرنا یہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معی رفیقی فی الجنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کوئی بندہ مومن حضور کے میلاد کی خوشی میں اگر 1 درہم 1 روپیہ وہ خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ وہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون بندہ رہنا نہیں چاہتا؟ سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام انسانیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو حضور کے میلاد کے جشن میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کا جب یہ عالم ہے، اگر حضور علیہ السلام کے جشن میں حضور کی میلاد کی خوشی میں اگر 100,000 روپے ہم خرچ کریں، یہ بیکار جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت شیخ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دہلی کے بہت بڑے یہ عالم دین محدث گزرے ہیں، ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور علیہ السلام کی میلاد کے جشن میں آپ لوگوں کو ہر سال کھلاتے تھے، ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد کے دن کھلاتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بڑی تندرستی آ گئی، محتاجی آ گئی، آپ کھلانا تو چاہتے تھے کہ مگر آپ کے پاس کچھ رقم نہیں تھی،
کہ جس سے آپ حضور کے میلاد کے جشن میں لوگوں کو کھلا سکیں۔ اب اس دن سوچا کہ چلو کچھ ہے تو نہیں، لیکن کم از کم حضور کے میلاد کی خوشی میں چنے، اتنی طاقت ہے کہ میں چنے خرید کر وہ غریبوں میں تقسیم کروں۔ انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق چنے خریدے اور چنے خرید کر غریبوں میں میلاد کے دن تقسیم فرما دی۔ جیسے یہاں چنے تقسیم ہو گئے، میلاد کا دن گزرا، رات آئی، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دن کے وقت میں جو چنے میلاد کی خوشی میں غریبوں کو تقسیم کیے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ چنے حضور کے ہاتھ میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چنوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے آپ کی میلاد کی خوشی میں خرچ کیے تھے صبح میں، یہ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہماری محبت میں میلاد کے جشن میں کس پر بھی خرچ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ جو ہم سے خوش ہو کر ہماری خوشی میں، ہماری محبت میں جو خرچ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہم ہمیشہ اس سے خوش رہتے ہیں۔ اب جو بندہ اس میلاد کے جشن پر جو اعتراض کرے، میلاد جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے، میلاد النبی آتے ہی اب ہر طرف سے کوئی میلاد کو شرک کہنے لگتا ہے، کوئی میلاد کو بدعت کہنے لگ جاتا ہے، کوئی میلاد کے ان تمام معاملات کو جو میلاد کے ہم کرتے ہیں کوئی حرام کہتا ہے، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنا خرچ کرتے ہو کسی غریب لڑکی کے نکاح پر یہ خرچ کرو کتنا اچھا ہوگا۔ میلاد کے جشن کو اور محبت رسول کو دل سے نکالنے کے لیے شیطان کیسے کیسے یہ تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، کیسی چیزیں ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اتنا جو میلاد پر تم خرچ کر رہے ہو، لائٹوں پر خرچ کر رہے ہو، یہ جشن پر خرچ کر رہے ہو، جلوس پر خرچ کر رہے ہو، اتنا جو بھی خرچ ہو رہا ہے کسی غریب لڑکی کا نکاح کرا دو اسی خرچ میں، اور اسی خرچ میں کسی غریب کی مدد کر دو۔ اب جب مکمل 1 سال رہتا ہے، 1 سال 11 مہینے تک یہ کہنے والا انسان اپنے گھر پر اپنی خواہشات نفسانی پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دے گا، اس کو کسی غریب کا درد تب یاد نہیں آئے گا۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اولاد نے اگر فون مانگا تو فوراً 15-20 ہزار کا فون دلا دیا، وہاں ایک غریب لڑکی کی شادی یاد نہیں آتی۔ اولاد کا برتھ ڈے آ گیا، برتھ ڈے کے دن کئی ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں 1,00,000-2 لاکھ روپے اڑا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ اپنی بیٹے کی پیدائش کے دن پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اس وقت میں کسی غریب کا درد یاد نہیں آتا، اس وقت میں کسی غریب لڑکی کا نکاح کرنا یاد نہیں آتا۔ جب حضور کے میلاد کا جشن منانے کی باری آتی ہے، یہیں پر یاد آتا ہے کہ اتنا جو خرچ کرتے ہو اتنا یہ فضول خرچی ہے، اسی کو لے جا کر کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور سے بغض کی نشانی ہے۔ دل میں محبت ہوتی، دل میں محبت رکھنے والا اپنی زبان پر کبھی یہ الفاظ لا ہی نہیں سکتا۔ محبت رسول رکھنے والا وہ کہتا ہے کہ مال تو کیا، میں اپنے نبی کے میلاد کے جشن میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ دل میں عشق رکھنے والا تو یہ کہے گا کہ حضور آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ مال کیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو میں تو اپنا سر کٹانے کو تیار ہوں۔ یہ عشق کی علامت ہوتی ہے، یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب باتیں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن میں ہے کیا بتا دو، یا حدیث میں ہے کیا بتا دو، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر جب معراج کا ذکر کیا گیا، کفار مکہ نے کہا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے نبی رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے ساری زمین کو دیکھ لیا، آسمانوں کو دیکھ لیا، 7 آسمان گھوم کر آئے، جنت بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، کیا تم مانتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر مان لیتا ہوں۔ جو صحابہ کے طریقے پر چلنا چاہے، جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے کو وہ آزمانا چاہے، صحابہ نے کبھی دلیل نہیں مانگی حضور علیہ السلام سے، انہوں نے آنکھ بند کر محبت میں جو حضور نے کہا عمل کر لیا، اور جس نے دلیل مانگا اس نے دلیل دیکھ کر بھی وہ عمل نہیں کیا۔ جب ابو جہل آ کر حضور سے کہتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو دکھائیں اس چاند کو 2 ٹکڑے کریں،
حضور علیہ السلام نے ابو جہل کی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مگر پھر بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی اس نے ایمان نہیں لایا، کیونکہ جس کو ماننا نہیں ہوتا اس کو سارے قرآن کے ہزاروں دلیلیں دے دو، وہ مانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ماننا بھی نہیں ہے، اور جس کو ماننا ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کو میلاد کا جشن منانا ہے، جو عاشق رسول ہے اور جس کے دل میں ادب رسول ہو، جس کے دل میں محبت رسول ہو، وہ نہ کوئی دلیل مانگے گا، وہ نہ کوئی ثبوت مانگے گا، نہ کوئی قرآن کی آیت کو پیش کرنے کے لیے کہے گا، نہ کوئی بخاری کی حدیث کو مانگے گا، وہ تو محبت رسول میں سب کچھ قربان کر دے گا۔ اور جو دلیلیں مانگ رہا ہو اس کو آپ سب وہ دلیلیں بھی پیش کر دو، وہ ہرگز نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا جشن ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا۔ یہ بڑے خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے کہ میلاد کا جشن منانا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ مولانا روم ایک روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب مثنوی شریف میں، مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک غلام اور ایک آقا دونوں مل کر مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے، اذان کی آواز آئی، جیسے اذان کی آواز آئی غلام نے کہا کہ اے میرے مالک تھوڑی دیر وقت دے دو، میں اندر جا کر نماز پڑھ کر آ جاتا۔ یہ کہہ کر غلام اندر چلا گیا، مالک مسجد کے باہر ہی بیٹھا رہا، وہیں پر بیٹھا رہا، سارے لوگ نماز پڑھ کے باہر آ گئے مگر غلام نہیں آیا۔ اب مالک انتظار کرتے کرتے اس کو کافی جلال آ گیا، کافی غضب میں آ گیا، اور اس نے مسجد کے باہر سے آواز دی کہ اے غلام یہ تو کیا کر رہا ہے، سارے لوگ تو باہر آ گئے ہیں اور تو سب سے پہلے جا کر ابھی باہر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے اس نے جلال سے یہ آواز لگائی، غلام مسجد کے دروازے پر آیا تو آقا نے کہا کہ اے غلام کس چیز نے تجھے اندر روک کر رکھا ہے، کس چیز نے تجھے باہر آنے نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ جس رب نے تجھے اندر آنے نہیں دیا وہ رب مجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے، جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے نبی کے میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ خدا جس دل کو چاہتا ہے اسی دل میں اپنے محبوب کی محبت پیدا کرتا تھا، اور جس کو چاہتا ہے مولا اسی کو اس جشن میں شامل فرماتا ہے۔ مولا ہر ایک کو اتنی بڑی نعمتیں عطا نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ مولا نے ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی اور محبت رسول دلوں میں پیدا فرمایا اور عشق رسول دلوں میں پیدا فرمایا۔ اور اس میلاد کے دن سب سے بڑی جو نعمت ہے حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت ہے، یہ اس دن سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس مسجد میں موئے مبارکہ کی جو زیارت ہے وہ بعد نماز عصر مرد حضرات کے لیے میلاد کے دن بروز جمعرات بعد نماز عصر میلاد کے دن یہ موئے مبارک کی زیارت رکھی گئی ہے، اور بعد مغرب کے خواتین کے لیے یہیں پر پردے کے ساتھ موئے مبارکہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ اور بروز اتوار سے اتوار پیر منگل ان 3 دنوں میں ہم میلاد کی محفلیں اس مسجد میں قائم کر رہے ہیں۔ بروز اتوار پیر منگل یہ 3 دن بعد نماز مغرب یہاں پر آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہوگا، حضور علیہ السلام کے مبارک آنکھوں کا ذکر ہوگا، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہوگا، جو حضور کے جسم مبارک ہے اللہ نے اپنے نبی کے جسم مبارک کو کس نور سے پیدا کیا، کس برکت میں پیدا کیا۔ حضور کے جسم مبارک کی ایک ایک حصے میں اللہ نے ہزاروں برکتیں پیدا فرمائی، تو حضور کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے کا ذکر کیا جائے گا، حضور کے مبارک چہرے کا ذکر ہوگا، حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہوگا اور حضور کے آنکھوں کا ذکر ہوگا۔ اتوار کے دن سے ہم لے کر اتوار پیر منگل ان 3 دنوں میں بعد نماز عصر بعد نماز مغرب تا عشاء یہ 3 دن آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور حضور علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں اس کو بیان کریں گے۔ اور چاشمبے کی جو رات آئے گی یہ میلاد کی رات، چاشمبے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات عشاء کی جو اذان ہوگی وہ 9 بجے اس مسجد میں ہوگی، اور 9:30 بجے عشاء کی جماعت قائم ہو، اور 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بیان کا آغاز ہوگا، بیان کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس رات بھی بڑا اہمیت والا جو بیان ہوگا حضور علیہ السلام کی میلاد اور حضور کی عظمتوں کے تعلق سے بیان ہوگا۔ تو بروز اتوار پیر منگل بعد مغرب تا عشاء
بیان رہے گا اس میں ضرور شرکت فرمائے۔ میلاد کی محفل میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے عذاب جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن کم از کم اتنا تو کہیں گے کہ مولا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی عبادت نہیں ہے، کم از کم سال میں ایک مرتبہ تیرے نبی کا ذکر سنتے تھے، بس وہی ہمارے نامہ اعمال میں ہے۔ خدا اس ذکر کے صدقے میں یقیناً ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور چاشمبا آپ ضرور شرکت فرمائیں، میلاد کی رات ہے، اور میلاد کی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی بڑی رات ہے۔ شب قدر سے بھی بڑھ کر اگر برکتیں کسی رات میں ہیں تو وہ میلاد کی رات جو کہ چہارشنبے کا دن گزرنے کے بعد آ رہی ہے، اس رات انشاءاللہ 9:30 بجے جماعت قائم ہوگی، 9 بجے عشاء کی اذان رہے گی، اور جیسے ہی نماز مکمل ہوگی عشاء کی اس کے فوراً بعد ہی تقریر کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ تمام اتوار سے اس میلاد کی محفلوں میں ضرور شرکت فرمائیں، ان محفلوں میں شامل رہیں اور ان محفلوں میں حضور کی عظمتوں کو سن کر اپنے مردہ دلوں کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سال میں ایک مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو جاننے کا، حضور کی فضیلتوں کو سننے کا۔ اگر اس موقع کو بھی ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور فضیلتیں سننے کا اور کون سا دن ہمیں ملے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اللہ نے زندگی رکھی ہو یا نہ رکھی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن میں یہ 4 اپنے راتیں آپ نکال دے۔ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکتیں اور رحمتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور کی میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن صبح میں اور خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ میلاد یہ ایک بہت ہی بہترین خطبہ ہے جو مدینہ منورہ میں ہر میلاد کے موقع پر مدینہ میں پڑھا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان جب آپ مدینہ سے حیدرآباد تشریف لائے، آپ نے حیدرآباد کی مکہ مسجد میں میلاد کا خطبہ شروع کیا۔ ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ میں آپ نے مکہ مسجد میں جو میلاد کا خطبہ شروع کیا۔ 110 سال گزر گئے، آج بھی میلاد کا خطبہ مکہ مسجد میں اسی طرح سے جاری ہے۔ تو وہی خطبہ جو حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی پڑھتے تھے، ہم اسی خطبے کو جو جمعہ جیسی عید کا دن ہوگا، عید جمعرات کو آ رہی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن عید کا خطبہ ہم منبر پر پڑھیں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا خطبہ ہے، آپ تمام اس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور میلاد کے دن کوئی لنگر میں حصہ لینا چاہتے ہوں تو آپ اس حصے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مسجد کے ذمہ دار حضرات سے آپ اس حصے میں شامل ہو کر حضور کے میلاد کے جشن کے لنگر میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے صدقے میں آپ کی روزی میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے جشن کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم تمام کی جائز مرادوں کو مولا اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی مولا عیبوں کی ستر پوشی فرما دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین موت کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما، مولا ہماری قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی ہمیں عطا فرما، مولا ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو تنگدست ہے ان کی تنگدستیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے مولا انہیں روزی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو تنگدستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ نوجوانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی بری عادتوں سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن فرما دے،
ہر مومن کو مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، ہر مومن کو مولا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہے مالک مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔